ان کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اکتوبر کی 29 اور جمادی الاول کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سپریم کورٹ نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی نظر بندی کے خلاف ان کے اہلیہ گیتانجلی انگمو کی ترمیمی درخواست پر مرکز اور یوٹی لداخ حکومت سے 10 دن کے اندر جواب طلب کیا ہے. جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کی بینچ نے سماعت کے دوران معاملہ 24 نومبر تک ملتوی کر دیا. حکومت کی جانب سے پیش کردہ حلف نامے میں کہا گیا کہ وانگچک ریاستی سلامتی اور امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے، جس کے بعد قومی سلامتی ایکٹ NSA کے تحت انہیں 26 ستمبر کو حراست میں لیا گیا. جودھ پور جیل انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ وانگچک کو تمام قیدی حقوق حاصل ہیں اور وہ صحت مند ہیں. یاد رہے کہ یہ گرفتاری لداخ کے ریاستی درجے اور 6 شیڈول کے مطالبے پر ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد عمل میں آئی تھی. رکن پارلیمان لداخ محمد حنیفہ جان گزشتہ چند روز سے ضلع کرگل کے مختلف علاقوں کے تفصیلی دورے پر ہیں، جہاں وہ عوامی مسائل، بنیادی سہولیات اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے بدھ کے روز چرگول حلقے کے مختلف دیہات کا دورہ کیا، جہاں مقامی لوگوں نے آبپاشی نہروں کی تعمیر و مرمت، صحت و تعلیم کی سہولیات میں بہتری، سڑکوں کی بلیک ٹاپنگ، 5G ٹاور کی تنصیب اور جل جیون مشن کے التوا شدہ کاموں سے متعلق مطالبات پیش کیے. MP نے متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور یقین دلایا کہ تمام مسائل کو مرحلہ وار حل کیا جائے گا. اسی سلسلے میں رکن پارلیمان نے منگل کو چولیسکمبو حلقے کے دیہات کرکچھو، چھانی گنڈ، ہرداس، بڑگام، لاتو اور کھارول کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور عوامی وفود سے ملاقات کی. MP نے اپنے خطاب میں کہا کہ ترقی کے لیے اتحاد و تعاون بنیادی عنصر ہے، تنازعات ترقیاتی عمل کو متاثر کرتے ہیں. انہوں نے خطے میں باغبانی، سیاحت اور دیہی صنعتوں کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سسپول کے سیب اور خوبانی کے مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. عوام نے دورے کے دوران لفٹ اریگیشن، سڑکوں کی بہتری، تعلیم و طبی سہولیات کی فراہمی، JJM کے کاموں کی تکمیل اور MG نریگا کے واجبات کی ادائیگی جیسے مسائل اٹھائے. MP نے یقین دلایا کہ آبپاشی اور پانی کی فراہمی جیسے بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، جبکہ خواتین کے MG نریگا واجبات فوری طور پر ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ تمام عوامی مطالبات اور ترقیاتی تجاویز کو لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سامنے رکھ کر جامع اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جائے گا. MP محمد حنیفہ جان نے آخر میں کہا کہ ان کے یہ دورے عوامی مسائل کے حل اور زمینی سطح پر ترقیاتی رفتار میں تیزی لانے کے لیے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ دینیات کے سربراہ علامہ سید محمد اصغر اکبر پور کے اچانک انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ٹرسٹ نے ایک تعزیتی بیان میں مرحوم کو علمی و دینی حلقوں کا قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی تعلیم، دینی تحقیق، طلبہ کی فکری و اخلاقی تربیت اور مکتب اہل بیت کے پیغام کی ترویج میں وقف کر دی. IKMT نے مرحوم کے اہل خانہ، شاگردوں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے علمی و روحانی حلقوں سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر و سکون کی دعا کی ہے. لداخ تائیکندو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چوتھی لداخی یوٹی تائیکندو چیمپئن شپ 2025 کا کامیاب اختتام SAISTC کرگل میں ہوا، جس میں لداخ کے دونوں اضلاع سے 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند تھے.
CC ڈاکٹر جعفر آخون نے اس موقع پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور بتایا کہ دراس و زنسکار میں ونٹر سپورٹس اکیڈمی کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ کرگل میں جدید سپورٹس اکیڈمی کے لیے 500 کنال اراضی مختص کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے لداخ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کو 5 لاکھ روپے کی مالیت کے ضروری اشیاء فراہم کیے۔ تقریب میں شریک معزز مہمانوں نے کھلاڑیوں میں میڈلز اور یادگاری شیلڈز تقسیم کی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لداخ کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بانو پربا نے چیف ایجوکیشن آفیسر لیہ کے دفتر میں افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ایجوکیشن، چیف ایجوکیشن آفیسر لیہ، پرنسپل ڈائٹ لیہ و کرگل اور ضلع پلاننگ افسر موجود تھے۔ میٹنگ میں سمگرا شکشا اسکیم کے تحت مختلف اجزاء پر اخراجات کا جائزہ، آنگن واڑی مراکز کو سرکاری اسکولوں کے ساتھ منسلک کرنے، کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ و نیتاجی سبھاش چندر بوس ہاسٹل کے وارڈز کی تربیت اور اسکولوں میں جاری ریمیڈل کلاس کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق کانگریس رہنما جے رام رمیش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ خطاب پر طنزیہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے جنوبی کوریا میں آپریشن سندور پر ایک بار پھر دعویٰ دہرایا ہے اور یہ 56واں موقع ہے جب انہوں نے ایسا کیا ہے۔ جے رام رمیش نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ 56 انچ کا سینہ اب بھی خاموش ہے۔ جے رام رمیش نے بدھ کے روز اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ یہ صدر ٹرمپ ہیں جو ابھی چند منٹ قبل جنوبی کوریا میں ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس بار ان کی بات پہلے سے کہیں زیادہ تفصیلی تھی۔ 56 بار ہے کہ صدر ٹرمپ نے بقول ان کے آپریشن سندور کی اچانک روک پر گفتگو کی ہے، لیکن خود کا 56 انچ کا سینہ کہنے والا اب پوری طرح سکٹ چکا ہے اور بری طرح بے نقاب ہونے کے باوجود خاموش ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جے رام رمیش کا اشارہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس مشہور فقرے کی طرف تھا جس میں انہوں نے اپنے 56 انچ کے سینے کا ذکر کیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فوجی سربراہ دونوں سے کہا تھا کہ اگر تم لوگ لڑے تو تمہارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت 7 خوبصورت نئے طیارے مار گرائے گئے تھے، مگر یہ واضح نہیں کیا کہ کس ملک کے طیارے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع نے بدھ کی صبح بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جاری جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران منگل کی رات غزہ کے شمال اور جنوب میں واقع علاقوں پر فضائی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ غزہ شہر کے اسپتال ذرائع نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں 24 بچے شامل ہیں جو علاقے میں رہائش مکانات پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ غزہ کے العودہ اسپتال کے ایک ذریعے نے بتایا کہ النصیرات کیمپ میں ایک نجی گھر پر اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے 8 افراد میں 4 بچے شامل ہیں۔ غزہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع علاقے تل الہوی میں بھی ایک رہائشی مکان پر اسرائیلی حملے میں ایک خاتون اور اس کے بچے شہید ہو گئی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے منگل کی رات ایک بار پھر غزہ کے علاقوں کو شدید فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ غاصب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے منگل کی رات اعلان کیا کہ نتنیاہو نے رفح میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد غزہ پر فوری طور پر سخت حملوں کا حکم دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔